बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन से सिर्फ एक दिन पहले इमरान खान साहब की ऑडियो सामने आ गई है और वो भी जेल में होते हुए इमरान खान साहब की ये पहली दफ़ा है कि कोई ऑडियो सामने आई है, उनकी अपनी आवाज़ सामने आई है और ये है भी जेल के अंदर अदालत की प्रोसीडिंग्स के दौरान। अब इसमें क्या हो रहा है, क्या कहा जा रहा है और इसका मकसद क्या है, ये बहुत अहम है। एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि इस ऑडियो को लीक करने के पीछे अज़ाइम ये है कि किसी तरह से इमरान खान साहब के जो वोटर्स हैं उनको किसी तरह से कोई बदल किया जाए या इमरान खान के खिलाफ किया जाए, कुछ बनाया जाए। लेकिन अब हुआ यह है कि जिस तरह से इद्दत केस का जो फैसला आया उसके बाद जो रिएक्शन आया है, रद्द-ए-अमल आया है, इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता था। ये ज़रूर था कि केस जिस तरह चल रहा है जो है, लेकिन जो फैसला आया उसके बाद जो तनकीद हुई है, जो रद्द-ए-अमल आया है, उसने लगता है कि सबको परेशान करके रख दिया है, केस बनाने वालों, चलाने वालों, सबको। और अब वो शर्मिंदगी कम करने के लिए शायद, या जो रिएक्शन है उसको कम करने के लिए वो कुछ ऑडियो लीक कर दी गई है। लेकिन इससे हुआ यह कि इमरान खान की आवाज़ कम से कम उनके सपोर्टर्स ने सुन ली। लोग इस पर भी खुशी मना रहे हैं कि चलो इमरान खान की आवाज़ तो सुनी। अब इसमें क्या कहा जा रहा है वो सुन लीजिए। इमरान खान साहब इसमें कह रहे हैं अदालत की प्रोसीडिंग्स के दौरान, और ये चीज़ें रिपोर्ट भी हुई हैं, यानी वहाँ पर जो रिपोर्टर्स मौजूद थे वो खुद बता रहे हैं कि हाँ जी ये हुआ है और हम वहाँ मौजूद थे। लेकिन वो साथ इस ऑडियो लीक के पीछे जो अनासर हैं उनके हवाले से भी बड़े सवाल उठा रहे हैं कि जब किसी रिपोर्टर को, किसी भी शख्स को, किसी वकील को, कोई भी इमरान खान से मिलने जाता है, कोई फैमिली है, अदालत के अंदर जो जाते हैं, उनको एक या दो तीन दफ़ा चेकिंग से गुजरना पड़ता है। किसी भी तरह का कोई वो ले जाएं मोबाइल या कुछ ऐसी चीज़, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये तो बड़ी तसल्ली से लीक की जा रही है। और इसको कौन कर रहा है लीक, यानी सबसे पहले कौन सामने ला रहा है, वही तज्जियाकार या सहाफ़ी जो हमेशा इमरान खान के खिलाफ, तहरीक इंसाफ के खिलाफ जहर उगलते हैं और वो इसका क्रेडिट लेते हैं। और वो एक ही टाइम होता है, एक ही टाइम में सबको पहुंचा दी जाती है कि ये कर दो। और वो देखिए, अब ये समझते हैं कि ये इन्फ्लुएंसर्स हैं। इन्फ्लुएंसर अब जनाब अवाम है। कोई भी शख्स कोई चीज़ इस तरह की सामने लाता है तो जो रिएक्शन है, अगर वो उससे ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो सारे का सारा जो खेल है वो बर्बाद हो जाता है। अब इसके बाद भी होगा। अब हुआ ये है कि ये ऑडियो जो है, इसमें हो ये रहा है कि इमरान खान साहब अदालत में बात कर रहे हैं और कहते हैं जी मैंने अपनी बीवी को शादी से पहले नहीं देखा था, निकाह से पहले नहीं देखा था। ये वो बात करते हैं। अच्छा, ये बार बार रिपोर्ट भी हो चुकी है, ये बात है। अच्छा, उस पर जी खावर मानिका साहब वो बीच में खड़े होते हैं और उठते हैं और कहते हैं जी मैं आई ऑब्जेक्ट, और ये बात नहीं है, ये वहाँ जाते थे, मिलते थे, और जनाब वो कुछ बड़ा बेहुदा सा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वही जो पहले भी आप बताया वो सारा कुछ। अब इन्होंने ये जिन्होंने लीक की, लगता है कि उसके पीछे सोच ये है कि अच्छा ये खावर मानिका का बयान चलेगा, ऑडियो सामने आएगी इमरान खान की, तो ये सारा कुछ होगा। भाई ये चीज़ पहले रिपोर्ट हो चुकी है। इसके अलावा सलमान खान साहब की भी आ रही हैं। अब ये बताना चाहते हैं जी ये सारा कुछ जो है ना, ये देखें, ये अंदर की बातें आएंगी और इमरान खान के खिलाफ कुछ बनेगा। भाई उनको पहले से ही पता था, उनकी फैमिली को, उनके वकला को, कि यहाँ उनकी तो कोई इस तरह एक्सेस नहीं है, तो सब कुछ यहाँ वीडियो भी बन रही है और ऑडियो भी बन रही है, ऑडियो भी रिकॉर्ड हो रही है। और वो वीडियो और ऑडियो कोई अंदर से ही जा रहा है। जेल हुकाम के पास जो कंट्रोल है, या जो हुकाम वहाँ पर जेल के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, वही सब कुछ कर सकते हैं, तो उनकी तरफ से किया गया। लेकिन इसका भी असर उलट होना है, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ, जिस तरह पहले सारे हरबों का हुआ है। तो इसका कुछ हिस्सा मैं आपको सुनवा देता हूँ कि इसमें क्या कहा जा रहा है, शायद बहुत वाज़ेह समझ ना आए। ये देखिए। अच्छा, मैंने पहली दफ़ा निकाह के बाद या निकाह के वक्त उनकी शक्ल देखी। वो कहते हैं ये झूठ है और ये पहले आता था, ये खावर मानिका के अल्फाज हैं, और वो एक बस वो बेहुदा सा वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं जो उन्होंने पहले भी वो करते रहे हैं। अब देखिए ना हुआ क्या, ये इसके पीछे क्या है कि वो जिस तरह से केस बनाया गया था कि जी इसके बाद कोई लोग जो है वो कहेंगे हो अच्छा इमरान खान ने ये किया वो किया, अब बनाया जा रहा है, दोबारा उनको कहा जा रहा है, वो अपने जो इनके खिलाफ साफ़ी जो हर वक्त इस तरह की बातें करते रहते हैं कि जी इसको फैलाओ, कि देखें जी इसी दावे क्या थे, ये थे वो थे। भाई वो ख़त्म हो गई कहानी। इतना बड़ा ब्लंडर आपसे हो गया कि अगर नजम सेठी भी कह रहे हैं कि जी उससे रिजल्ट्स नहीं मिले, ये जो इद्दत वाला केस जिस तरह बनाया वो तो उलट हो गया, और अब लोग ज़्यादा जो इमरान खान के सपोर्टर्स हैं वो गुस्से में ज़्यादा निकलेंगे। अब एक रात पहले, सिर्फ इलेक्शन से एक दिन पहले ये सब कुछ हो रहा है, तो इसका मकसद आप समझ लीजिए कि डेस्परेशन है, शिकस्त है, हार है, लोग नहीं मान रहे। इसकी एक मिसाल देखिए, जरताज गुल, एक लड़की, एक निहत्ती औरत, वो जलसा करने जाती है इजाज़त लेकर, लेकिन नहीं जलसा करने दी जाता, वहाँ इतनी पुलिस पहुँच जाती है, और उसके बाद वो बाज़ार में निकल जाती है कि जी मैं यहाँ पर अपनी करती हूँ कैंपेन। वहाँ पर उसको घेर लिया जाता है, गाड़ियाँ हैं पुलिस की, सारे मर्द पुलिस एहलकार,
اور اینٹی رائٹ گیئر ہے ان کے پاس، اور اکیلی لڑکی، یقین کریں وہ اکیلی خاتون بیٹھی ہوئی ہے کرسی پر، اور ایسے ایسے وہ آرام سے بیٹھی ہوئی ہے بازار میں، اور پتہ نہیں کیوں اتنی پر اعتماد ہے، کس طرح سے کہ اتنے پولیس والے سارے مرد اس کو گھور رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، اور ایسے جیسے اس کو پتہ نہیں کیا کریں گے، اس کو کس طرح سے اٹھا کے کس طرح لے جائیں گے۔ پولیس کی گاڑیاں ہیں وہی وہ ڈالے ہیں، اور ہاتھوں میں انہوں نے جناب وہ اسلحہ بھی ہے، ڈنڈے ہیں، سب کچھ ہے، وہ سب کھڑے ہیں، اور اکیلی لڑکی، یقین کریں، اور اتنے انہوں نے حصار بنایا ہوا ہے، درجنوں پولیس والے ہیں کہ اندر بھی شاید کوئی نہ دیکھ سکے، تو وہ بس موٹر سائیکل والے ادھر ادھر جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں لوگ، وہ بازار بھی بتایا جا رہا ہے، اتنی بڑی تعداد میں ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بے شرمی، یہ بے غیرتی، یہ بے حیائی، یہ چادر دیوار کا تقدس پامال کرنا، یہ بہت ہو گیا۔ پتہ نہیں وہ بازار میں جس طرح بھی وہ بات پھیلی کیا ہوا، اتنے لوگ آ گئے کہ انہوں نے نہ صرف عورتیں اور بچے بھی آئے، انہوں نے پولیس کا حصار بھی توڑا، اور وہ زرتاج گل کو وہاں سے لے جانے میں کامیاب ہوئے۔ یہ آپ دیکھیں کہ اب لوگ اس طرح سے ریئیکٹ کر رہے ہیں، پھر کہتے ہیں جی لوگ اس طرح کیوں کرتے ہیں، کیا ہوا؟ تو یہ اب مناظر بھی لوگ دکھا رہے ہیں کہ جی کس طرح کارکنان اور پولیس آمنے سامنے، یہ اور ظلم کے خلاف وہ کھڑے ہوئے اور اس عورت کو بچا کے لے گئے یہ پولیس کے چنگل سے۔ یہ تو حالات ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ اب سب لوگ اس پر ریئیکٹ کرتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں۔ اب جب عدت کے کیس کا کچھ نتیجہ نہیں نکلا، چیزیں رپورٹ ہوتی نہیں، تو اس آڈیو کا بھی نہیں نکلے گا وہ نتیجہ جس سوچ کے ساتھ یہ آڈیو ریلیز کی گئی ہے۔ ہاں، اور زیادہ لوگ موٹیویٹ ہوں گے۔ مثال کے طور پر جو ایک تو ہوتا ہے کارکن ہوتا ہے آپ کے لوگ ہوتے ہیں، وہ جا کر جناب یہ امیدوار ہے وہ لوگوں کو منا رہا ہوتا ہے جی ووٹ کریں۔ یہاں یہ ہوگا جو صرف ووٹر ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب اس کا اثر یہ ہوگا یہ آڈیو لیک کرنے کا کہ جو صرف ووٹر ہیں جس نے جا کے خود ووٹ ڈالنا تھا، اب وہ اس ریئیکشن میں کہے گا کہ میرے ارد گرد کون ہے۔ مجھے خود آج یہ کسی نے بتایا، میری ٹیم کا حصہ ہے وہ نوجوان بتا رہا تھا کہ اس کے ریلیٹیوز میں یہ ہے کہ وہ بلا رہے ہیں کہ جی آپ آئیں، ہم یہاں پر آپ آئیں، اور وہ کوئی امیر لوگ نہیں ہیں، وہ کہتے جی بس آپ نے آ کر سب نے ووٹ ڈالنا ہے اور ہمارے ساتھ چلیں آپ، اور جس کو جو ہو سکے گا ہم اس کے لیے وہ کریں گے کہ اس کو ٹرانسپورٹ یا کچھ کریں گے۔ صرف ووٹر کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ووٹر ہے، کوئی اس طرح نہیں کہ کوئی کارکن ہے یا کچھ ہے، وہ موٹیویٹ ہو رہا ہے اس سے کہ بھئی یہ کیا ہمارا تو معاشرہ تباہ کر دیں گے، یہ برباد کر دیں گے۔ تو ہر ایک کو ایک ریزن مل رہی ہے کہ جی وہ اب تحریک انصاف کو کسی طرح سے سپورٹ کرے اور ووٹ کرے، تو یہ بھی اس کی ایک کڑی لگتا ہے کہ ثابت ہوگی۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ آج بھی آخری دن کیا ہوا ہے، فیصل آباد میں ریلی ہے، اکاڑا میں ریلی ہے، نوشہرہ میں جلسہ ہوا ہے، کمال ہوا ہے، بہت لوگ نکلے ہیں۔ اب جس طرح کے حربے ہیں نا، جس طرح آپ نے دیکھا عفت طاہرہ سمرو صاحبہ کو بٹھایا گیا، وہ جناب جہانگیر ترین صاحب کے حق میں بیٹھ گئی ہیں، دستبردار ہو گئی ہیں، جبکہ قانون یہ کہتا ہے کہ 4 دن کے بعد کوئی دستبردار نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ چھپ چکے ہوتے ہیں جو بیلٹ پیپر ہیں، تو ان کا نام تو موجود رہے گا۔ لیکن تحریک انصاف نے کیا کیا ہے کہ ان کے مد مقابل امیدوار بھی کھڑا کر دیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، اور اس کا انتخابی نشان نلکا ہے، وہ تو رکے نہیں، انہوں نے فوری طور پر جناب یہ کام کیا اور اس کے متبادل کے طور پر امیدوار کھڑا کر دیا۔ اب علی ترین جو ہیں وہ بار بار کچھ جسٹیفیکیشن دینے کی کوشش کرتے ہیں اپنے والد جہانگیر ترین کے حوالے سے، لیکن وہ بات نہیں بن رہی۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ عفت طاہرہ کی جہانگیر ترین کے حق میں دستبرداری کے بعد حلقہ NA 155 لودھنا سے اب تحریک انصاف کے امیدوار راؤ قاسم ہوں گے لودھنا سے، اور ان کا انتخابی نشان نلکا ہے۔ تو جہانگیر ترین صاحب اب پتہ نہیں اس کو بھی غائب کروائیں گے، دستبردار کریں گے، نلکا اکھاڑنے کی کوشش کریں گے۔ تو وہ آخری گیند تک جناب وہ تحریک انصاف جو ہے نا وہ لڑ رہی ہے، اور اس کی ہی وجہ سے یہ کبھی آڈیو لیک کر دو، کبھی کچھ کر دو، کبھی کچھ کر دو۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ یہ آڈیو لیک ہوئی کیسے، سب یہ سوال پوچھ رہے ہیں۔ تو کم از کم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا چلیں، اس سے یہ تو ہوا کہ عمران خان کے چاہنے والوں کو ایک طویل عرصے کے بعد عمران خان کی آواز سننے کو مل گئی، اسی طرح سے وہ گھن گرج ہے اور اسی طرح سے ان کی آواز ہے، اور یہ سب جو ہے لوگ یہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ بھی عجیب بات ہے کہ بشیر چودھری یہ صحافی ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو خاور منیکا کی آواز اور یہ سارا ہے یہ اردو نیوز سے وابستہ ہیں، 24 نیوز، 22 نیوز چینل، دنیا نیوز میں کام کر چکے ہیں۔ کہتے ہیں جی وہ مالش کرتی تھی اور میں غیرت مند برداشت کرتا تھا خاور منیکا، یعنی تو یہ وہ دیکھتے ہوئے کچھ نہیں کرتے، جو یہ الزام لگا رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ بھی بات کہ جناب لگتا یہ ہے کہ بکھلاہٹ ہے جس کی وجہ سے یہ ساری آڈیو لیک کی جا رہی ہے، کیونکہ جو پلان تھا اس کے مطابق کام ہو نہیں رہا۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کی کارکردگی پر بڑا سوال ہے، جب اندر موبائل نہ کوئی اور ڈیوائس جا سکتی ہے تو آڈیو کہاں سے باہر آ رہی ہے، حیران کن ہے، یہ بھی لوگ سوال پوچھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ بابر ستار صاحب کی عدالت میں ہائی کورٹ کے جج ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے،
وہاں پر پہلے ہی کیس چل رہا ہے کہ آڈیو کون لیک کرتا ہے, کس طرح ہوتی ہے, یہ اب صحافیوں تک کیسے پہنچی, کس طرح ہے ایک پرائیویٹ, اور یہ بھی جیل بھی محفوظ نہیں ہے, اڈیالہ جی محفوظ نہیں ہے, یا اس جیل سپرنٹینڈنٹ کو یہ بتانا پڑے گا. ویسے تو وہ آسانی سے کوئی مل نہیں سکتا, جا نہیں سکتا, کچھ نہیں ہو سکتا, اور یہ جیل میں ہی عدالت تھی, یہ جج صاحب پر بھی سوال ہے. لیکن اس سے بدنامی عمران خان کی نہیں ہوگی, یہ ساری پروسیڈنگز جو چلا رہے ہیں ان سب کی, اس میں جو بھی آتے ہیں, وہ جیلر آئے, وہ عدالت آئے, سارے کچھ, تو اس میں ان سب کے لیے مشکلات ہیں, عمران خان کے لیے نہیں ہے. بلکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ لوگ تو اب یہ کہہ رہے ہیں جی اچھا عمران خان کی آواز تو سن لی. اب حال یہ ہے کہ جی بلاول بھٹو صاحب بھی جو ہیں وہ بھی اب بیان دینے لگے ہیں, وہی کہ عمران خان والے بیان, وہی ان کے پیچھے چل رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ اگر میرے ووٹوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہوئی, بلاول نے کہا ہے, تو آپ عمران خان کو بھول جائیں گے, اور مجھے پتہ ہے کون کہاں کیا بیٹھا ہوا ہے, آپ نے کوئی ایسی حرکت کی تو میں آپ کو دیکھ لوں گا, یہ کر دوں گا, کوئی یہ نہ کرے. تو یہ سب باتیں اب وہ بلاول بھٹو صاحب بھی کرنے لگے ہیں. تو یہ حالات ان کے بن گئے ہیں کہ جناب اب بلاول بھٹو کو بھی اس طرح کی سٹیٹمنٹس دینی پڑ گئی ہیں جو عمران خان صاحب یا تحریک انصاف کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جی یہ بیلٹ کا کیا ہوگا, لوگوں کو کس طرح توڑیں گے, کریں گے. اچھا وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب جو پولنگ ایجنٹ ہیں وہ جب تک پولنگ مکمل نہیں ہو جاتی, فارم ان کو نہیں مل جاتا 45, تب تک انہوں نے باہر نہیں آنا. تو یہ باتیں اب بلاول بھٹو صاحب بھی کرنے لگ گئے ہیں. اور لوگ اب بھی میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا انفلوئنسرز وہ سب موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ جناب کم از کم الیکشن پر نکلیں اور ووٹ ڈالیں, کیونکہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, چاہے آڈیو لیک والا معاملہ, یہ اسی لیے ہے کہ جناب لوگ ووٹ ڈالنے نہ آئیں, بس اس لیے. لیکن اس سے لوگ اور موٹیویٹ ہو رہے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.